اہل یہود کی اللہ نے خصلت بیان کی، یہ الٹے سیدھے اعتراض کر کے آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے پیغمبر کا حشر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے کچھ وقت کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، کتنے سارے معجزات اللہ نے قائم کر دیے ان کے برحق نبی ہونے پر، ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن پھر اللہ نے ماں کے گود میں ان سے کہلوایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ معجزہ ظاہر کیا۔ پھر ان کے مردے زندہ ہو رہے ہیں اور پرندوں میں پھونک مار رہے ہیں تو وہ پرندہ بن کے اڑ رہا ہے، تو یہ دلائل کی انبار لگا دیے۔ اور پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو یہ خود کنفیوز تھے کہ ہم نے قتل کس کو کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اتنے معجزوں کے بعد بھی حضرت عیسیٰ پہ یہ ایمان نہیں لائے، جس کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ تو اب ظاہر ہے جب آپ دلائل کا انکار کرتے رہیں تو آپ میں ڈھیٹ پن پیدا ہو جاتا ہے، تو ڈھیٹ پن پیدا ہو گیا تو ابھی آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اب یہاں سے دیکھیے یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 156 اور 157 اور 158، ان تینوں آیتوں میں اس بات کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ وہ آسمانوں پہ زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ فرمایا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مریم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور حضرت مریم پر بہت بڑا بہتان لگایا کہ معاذ اللہ وہ بدکار ہیں، یہ بہتان انہوں نے لگایا۔ وَقَوْلِهِمْ، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، کہ ہم نے مسیح جو عیسیٰ جو اب مریم کے بیٹے ہیں، دیکھیں اللہ نے کتنے نام لیے ان کے، تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو قادیانی اور جناب پروفیسر غامدی صاحب اس میں مغالطہ کرتے ہیں نا کہ زندہ ہونے پر، وہ کنفیوژن باقی نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہودی کہتے تھے ہم نے مسیح کو، عیسیٰ کو جو مریم کے بیٹے ہیں ان کو قتل کر دیا ہے، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا وما قتلوہ، اللہ نے وما قتلوہ، ان کو یہود نے قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، ان کو یہود نے صلیب پہ نہیں لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، وہ کنفیوز ہو گئے، جس کی تفسیر دوسری روایات میں ملتی ہے کہ ان کی شکل کے ایک آدمی کو لٹکا دیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا لیا تھا تو وہ پریشان کہ وہ گئے کہاں پہ۔ ظاہر ہے جب انسان دیکھتا ہے نا ایک بندہ یہاں ہے اور بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے تو وہ پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ نہ وہ بھاگ سکتے ہیں، نہ زمین میں جا سکتے ہیں، نہ آسمان پر، گئے کہاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا، تو انہی کی صورت کا ایک آدمی کو انہوں نے لٹکا دیا، لیکن وہ خود کنفیوز تھے کہ ہوا کیا ہے، وہ کہاں ہے۔ تو آگے وہ گئے کہاں، ان رازوں سے اللہ آگے ان آیتوں میں پردہ اٹھاتے ہیں کہ یہودیوں کو یہ کنفیوژن ہوئی کیوں۔ فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ بھی عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اب تک شک میں پڑے ہوئے ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس عیسیٰ کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے جس سے وہ کہہ سکیں کہ ہم نے قتل کیا یا کیا ہوا، ان کے پاس نہیں ہے، الا اتباع الظن، خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، لیکن ایک بات اللہ نے کلیئر کر دی کہ ان کو یقینی طور پہ قتل نہیں کیا گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ہوا کیا ہے، بلکہ ہوا یہ ہے رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا الیہ، اپنی طرف۔ اب آج کل کے جو متجددین پیدا ہو رہے ہیں نا وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ نے ان کو بلند مرتبہ دے دیا۔ ٹھیک ہے، رفعت بلند مرتبے کے معنی میں بھی آتی ہے، لیکن آپ سیاق و سباق کو دیکھیں، بیک گراؤنڈ سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یہاں قتل سے بچا کے اپنی طرف اٹھانا ہے۔ اور جو ہم نے پہلے آیتیں پڑھی تھیں آل عمران میں، وہ آیتیں کیا تھیں؟ ان آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا تھا، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کرنے والا ہوں، تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور کافروں سے بچانے والا ہوں۔ تو بچانا جبھی تو ممکن ہے کہ جب اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور قتل سے اللہ نے ان کو بچا لیا۔ تو موت دینے کے معنی میں متوفی کا یہاں استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ جب آپ کسی کو کسی سے بچانے کی بات کرتے ہیں تو وفات دے کے نہیں بچایا جاتا، یہ کامن سینس کی بات ہے۔ جی ہاں، اگر وہ ان کو جو حضرات ہیں نا متجددین، وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے قتل تو نہیں کیا، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، لیکن بعد میں آپ کا انتقال ہو گیا، تو یہ آیت بھی نفی کر رہی ہے اس کی، اس لیے کہ جو
آل عمران کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، اے موسیٰ میں تجھے وصول کرنے، متوفی کا معنی دیکھیں وصول کرنے میں آتا ہے، کبھی یہ جسم وصول کیا جاتا ہے، کبھی روح کو وصول کیا جاتا ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تمہاری روحوں کو وصول کر لیتا ہے تمہاری موت کے وقت. واللتی لم تمت فی منامها، جو مرتے نہیں ہیں ان کو بھی وصول کر لیتا ہے. جب ہم سوتے ہیں تو ہماری روح وصول ہوتی ہے، تو حالانکہ ابھی ہم زندہ ہیں لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے وفات کا لفظ استعمال کیا، اور یہ بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ایک میں نے کلپ اس پہ تفصیل سے ریکارڈ کروایا تھا، اس میں نے بتایا تھا کہ وفات یعنی متوفا کا معنی ہمیشہ موت کے نہیں ہوتے، اصل معنی وصول کرنے کے ہیں. تو کبھی موت دے کے وصول کیا جاتا ہے، کبھی پورے جسم کو وصول کیا جاتا ہے، تو تمام معنی میں اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس کے اصل معنی موت کے نہیں ہیں. موت کے لیے جو اصل لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے وہ موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ماتا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ماتا، کہ ان کی موت واقع ہوئی ہے. تو اب اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ انی متوفیک و رافعک الیہ، میں آپ کو وصول کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے بچا لوں گا. اب آپ بتائیں اگر وفات ہی دینا ہوتی تو کافروں سے بچایا پھر؟ یعنی ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک شخص میرے پاس آتا ہے پناہ لینے کے لیے، مفتی صاحب مجھے کافروں سے بچا لیں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں میں تمہیں بچاؤں گا، اور میں جو ہوں کیسے بچاؤں گا؟ بھائی میں آپ کو موت دے دوں گا. تو اگلا کہے گا پھر بچانا کیا ہوا ہے بھائی؟ تو میں کہوں بس میں اس طرح سے بچاؤں گا کہ وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے. تو آپ کہیں گے بھائی جب وہ قتل کریں یا آپ مارو بات تو ایک ہی ہے نا. تو اس پورے سیاق و سباق سے یہ ذرا سا بھی کوئی آدمی اگر کچھ بالکل نیوٹرل ہو کے قرآن کا ترجمہ پڑھے گا تو صاف پتہ چلے گا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ آسمانوں پہ اٹھانا. یہاں رفعت سے مراد درجے کی بلندی نہیں ہے، بلکہ رافعک الیہ سے مراد کیا؟ اپنی طرف اٹھانا. اور ویسے بھی حدیث کی قرآن کی وہ تشریح کی جائے گی جو حدیث سے میچ کر رہی ہو. صحیح بخاری کی حدیث بالکل واضح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا، ضرور بالضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے حاکم بن کے، جو فیصلے کریں گے اور عادل ہوں گے. فَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، وہ خنزیر کو قتل کریں گے. وَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، اور جو عیسائیوں کا صلیب کا نشان ہے اس کو توڑ دیں گے، شرک کا خاتمہ کر دیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ کے سسٹم کو ختم کر دیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ پھر اس حدیث کی تائید کے لیے یہ جو اگلی آیتیں میں انشاءاللہ بھی تلاوت کروں گا وہ آیتیں بھی قرآن کی پیش کرتے کہ اس سے بھی سب پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں. اور اجماع بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، جہاں جا رہے ہم جانے دیں گے اور بالآخر اسے جہنم میں داخل کر دیں گے. تو اللہ نے مومنین کے راستے کو صحیح راستہ قرار دیا ہے. تو پوری امت قرآن کی ایک تشریح کر رہی ہے اور آپ ایک الگ تشریح کر رہے ہیں، تو آپ بھی مومنین کے راستے سے ہٹ کر چل رہے ہیں جو خود قرآن کے خلاف ہے. اجماع امت سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت، اچھا یہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں، تورات اور انجیل میں بھی یہ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں آئیں گے، یہ عیسائی بھی مانتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ عیسائی کہتے ہیں آپ پر موت ہوئی پھر اوپر گئے تاکہ وہ کفارہ بن گیا، اور اسلام کہتا ہے آپ پر موت واقع نہیں ہوئی ہے. تو یہ عیسائیت اور یہودیت میں، عیسائیت میں اور اسلام میں یہ چیز کامن ہے، مشترک ہے. یہ بعض کہتے ہیں اصل میں یہ اس عیسائیت سے آئی ہوگی یہ چیز نا، مسلمانوں میں وہیں سے لی ہوگی. تو ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل اور اتنے بڑے بڑے علامے کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ عیسائیوں سے. ٹھیک ہے نا. عقیدہ طحاویہ جو پوری دنیا کے اسکالرز میں ہمیشہ سے پڑھائی جاتی رہی ہے، 1000 سال سے پڑھائی جا رہی ہے، تو سارے اسلامی اسکالر متاثر ہو گئے کس سے؟ عیسائیت سے. حالانکہ ان میں 99% نے تورات پڑھی نہیں ہوتی، 99% نے تو پڑھی نہیں ہے، تو متاثر کہاں سے ہو گئے بھائی؟ تو اس لیے یہ ہمارے یہ متفقون علیہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر موت واقع نہیں ہوئی ہے، قرب قیامت میں آئیں گے. اور قرآن کی صاف آیات ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور یہ بھی دلیل ہے اللہ زبردست غالب ہے. دیکھو جب کوئی اچھمبے کا کام ہوتا ہے تو پھر اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ تمہیں اشکال ہوگا اللہ
ایک زندہ انسان کو تو نے آسمان پہ اٹھا کے کیسے زندہ رکھا ہوا ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا عزیز میں غالب ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بہت سے 15ویں صدی کے پروفیسروں کو اشکال ہوگا کہ یار یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک زندہ انسان آسمانوں پہ جائے اور زندہ بھی رہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں عزیز ہوں اور حکیم بھی ہوں۔ ایک اور سوال ہوگا کہ یہ سب کرنے کی اللہ تجھے ضرورت کیا تھی؟ نارملی جیسے سب جیتے ہیں مرتے ہیں اسی طرح ہوتا رہتا، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا حکیم، حکمت والا ہوں، میرے کاموں میں بہت زیادہ حکمتیں ہوتی ہیں۔ بڑی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ہزاروں سال کے بعد زمین پہ نازل ہوں گے تو یہ سائنس کو ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ بھائی وہی پیغمبر جن کے بارے میں ہم انجیل میں اور تورات میں پڑھا کرتے تھے کہ مردوں کو زندہ کریں گے اور پرندوں میں پھونک ماریں گے تو پرندہ بن کے اڑ جائے گا، آج اس کے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو مل رہے ہیں، تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے کہ یقیناً کوئی خدا ہے اور کوئی ایسی ذات ہے۔ جو ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں یہ سارے مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے؟ شارٹ ہو جائیں گے، تو وہ دیکھ لیں گے بھائی یہ تو ہے حقیقت میں، اور یہودیوں کے مذہب کا باطل ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، ظالم ہونا بھی، کہ انہوں نے ایک اللہ کے پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ آیت پیش کی، بلکہ پہلے میں پوری حدیث کمپلیٹ کر لوں، فرمایا کہ عادل بن کے نازل ہوں گے اور وَيُفِيضُ الْمَالَ، اتنا مال زمین میں پھیلا دیں گے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا، انصاف سے بھر دیں گے زمین کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تکمیل کریں گے وہ۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے صحیح بخاری کی جس حدیث کو میں نے بھی پڑھا ہے، اسی حدیث میں آگے اس آیت کی تلاوت کی، تاکہ فرمایا کہ تم چاہو تو یہ آیت تلاوت کر لو تاکہ میرے دعوے کی تصدیق ہو جائے۔ پھر آیت کی تلاوت کی، فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جتنے بھی اہل کتاب ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 154، جتنے بھی 159 جتنے بھی اہل کتاب ہیں وہ آپ کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور پھر وہ ان پر گواہ بنیں گے قیامت کے دن۔ تو اس میں حضرت ابو ہریرہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ کی موت ہے، کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب تمام اہل کتاب ابھی مومن نہیں ہیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ کی موت واقع ہوگی جب زمین پہ نازل ہونے کے بعد، تو روئے زمین پر جتنے اہل کتاب ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگرچہ اس آیت کی دوسری تفسیریں بھی ملتی ہیں ہمیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے دیکھیں اس آیت کی تو دو تفسیریں ہیں۔ بعض مفسرین کی رائے یہ، بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ہر اہل کتاب اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے آتا ہے، اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ یعنی سچے نبی تھے اور اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور یہودی بھی ایمان لے آتے ہیں مگر اس ایمان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ جو اس کی تفسیر کر رہے ہیں بخاری کے مطابق، وہ تفسیر یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے۔ دونوں تفسیریں، کوئی ایک تفسیر کرے دوسری تفسیر کرے، لیکن عقیدہ سب کا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔